السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری میں، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں، اسی طرح امام ابی داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی سبھی نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو لکھنے والے ہیں اور نیک ہیں، اور جو شخص قرآن کریم کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اس میں دقت اٹھاتا ہے، اس کو دوہرا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک ایسی فضیلت ہے جس کے تحت ہر عام مسلمان، ہر خاص مسلمان اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں اور وہ قرآن کریم کی فضیلت کو حاصل کر لیتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ تو رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ کل بھی میں یہ بات عرض کرنے لگا تھا، رمضان کا تذکرہ ہو، قرآن کا تذکرہ نہ ہو، یہ بات بڑی عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہم آج کے سبق میں قرآن کریم کے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ یہ تو عمومی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے۔ ایک روایت رمضان کے متعلق حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس بڑا بابرکت مہینہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات کی عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو تمہارے لیے فرض فرمایا اور اس کی راتوں کو قیام کرنا تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیک کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے گا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، تو وہ کام ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں ایک فرض ادا کیا، اور جو کوئی رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ یعنی رمضان المبارک میں اجر اور ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن ان امور کا بڑھتا ہے جن امور میں تقرب حاصل کرنا ہو، اجر اور ثواب حاصل کرنا ہو، تعلق مع اللہ حاصل کرنا ہو۔
میں انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ قرآن کریم سے تعلق مع اللہ کیسے حاصل ہوتا ہے اور تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے، اور قرآن کریم اس کا ذریعہ اور وسیلہ اور واسطہ کیسے بنتا ہے۔ رمضان میں اتنی بڑی چیز کا نزول ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آخری صحیفہ ہے اور آخری رسول پر نازل ہو رہا ہے، جس کے بعد نہ کوئی رسول آنا ہے نہ کوئی صحیفہ نازل ہونا ہے۔ تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے غور فرمائیں کہ صحیفے نازل ہو رہے ہیں، انبیاء آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کتابیں نازل ہو رہی ہیں پڑھی جا رہی ہیں، نئی کتابیں آ رہی ہیں، لیکن قیامت تک کے لیے سلسلہ ختم کر دیا گیا تو اس کتاب کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ پھر وہ کلام الہی ایسا کلام الہی ہے، ایسا مکمل، ایسا جامع ہے کہ اس کے بعد کسی اور صحیفے کی گنجائش اور ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اس صحیفے کو، اس کلام الہی کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ یہ رمضان کے لیے باعث شرف ہے، باعث عظمت ہے۔ اور قرآن کریم کو رمضان کے ساتھ پھر خاص قسم کا تعلق اور گہرائی اور خصوصیت بھی نصیب ہوگی، وہ بھی حاصل ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کریم کا جو معمول تھا وہ عام دنوں کی بنسبت زیادہ رکھا ہے، کیونکہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا ہے تو رمضان میں اس کی تلاوت کا اہتمام بھی زیادہ کیا ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام سے رمضان میں دور کیا ہے، ان سے قرآن سنا ہے، ان کو اپنا قرآن سنایا ہے۔ تراویح میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، امت کے بزرگان رمضان میں تلاوت کا اور ختم قرآن کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ رمضان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں تلاوت کے معمول کو بھی دوسرے معمولات کی بنسبت، ذکر اور اشغال کی بنسبت زیادہ رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صوفیہ یہی بات فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہنا یہ رمضان کا وظیفہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد دین و ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ رمضان میں اپنے مریدین کو، اپنے سالکین کو تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو، باقی اذکار نہیں ہوتے، رکنا ہے تو روک دو، وگرنہ ان کو کم کرو، تلاوت کا اہتمام زیادہ کرو۔ اپنے احباب کو وہ یہی مشورہ دیا کرتے تھے کہ تلاوت قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں دوسرے معمولات پہ غالب رکھو۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر رمضان کے ساتھ جس طرح روزہ اور قرآن دونوں کو ایک خاص قسم کا تعلق ہے، اسی طرح ان دونوں عبادتوں کا آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس طرح روزہ اور قرآن رمضان کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اسی طرح روزہ اور قرآن آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں عبادتیں کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، روزہ بھی اور قرآن بھی۔ ان میں کئی خاصیتیں مشترکہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاصیت ان میں ہے شفاعت کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزہ کل قیامت کے دن روزے دار کی شفاعت کرے گا، حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی۔ اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں بھی آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ قرآن کریم بھی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔
تو روزہ بھی شفاعت کرنے والا ہے، قرآن بھی شفاعت کرنے والا ہے، یہ ان دونوں کے اندر مشترکہ خاصیت ہے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے اس کو سارے دن میں کھانے پینے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کیجئے، تو اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو ساری رات جگایا، اس کے لیے میری شفاعت کو قبول کیجئے، تو قرآن کی شفاعت کو بھی قبول کیا جائے گا۔ ان دونوں کے اندر یہ جو شفاعت والی خاصیت ہے یکساں پائی جاتی ہے۔ پھر ایک خاصیت اور بھی ہے جو ان دونوں کے درمیان مشترکہ انداز میں پائی جاتی ہے، یعنی تلاوت قرآن اور روزہ ان دونوں کے اندر، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص۔ تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے، روزے دار کو بھی اللہ تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ تلاوت میں جو قرب نصیب ہوتا ہے اس کی وجہ کوئی اور ہوتی ہے، اور روزے میں جو قرب نصیب ہوتا ہے اس کی وجہ کوئی اور ہوتی ہے، لیکن نفس قرب میں قرب خاص جسے اللہ تعالیٰ کا قرب کہا جاتا ہے، اس میں یہ دونوں شریک ہیں، دونوں سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تلاوت سے تو اس لیے قرب خاص نصیب ہوتا ہے کہ کلام کو متکلم سے ایک مناسبت ہوتی ہے، کلام کو متکلم سے، جس کا کلام ہے، جس نے کلام کیا ہے، بولنے والے نے جو جملے بولے ہیں ان جملوں کا بولنے والے سے تعلق ہوتا ہے نا، تو کلام کو متکلم سے مناسبت ہوتی ہے۔ تو تلاوت کرنے والا جب تلاوت کرتا ہے تو اس کو صاحب کلام سے یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق نصیب ہوگا نا۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کسی شاعر نے دیوان لکھا، اشعار کا مجموعہ وہ لکھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ گلی کی نکر پہ بیٹھا ہوا ہے اور شاعر کا دیوان پڑھ رہا ہے۔ مصنف کو اس آدمی کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق پیدا ہو جائے گا، اگرچہ پڑھنے والا کلام کو نہ سمجھ رہا ہو۔ شاعروں کا کلام تو شاعر ہی سمجھتے ہیں نا، ہر بندے کو تو نہیں سمجھ میں آتا۔ آپ نے بھی اردو کی کتابیں پڑھی ہوں گی اور اس میں اشعار بھی پڑھے ہوں گے، تو کتنا مشکل کام ہے کہ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے، رٹے مارنے پڑتے ہیں، یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو شاعر کا کلام شاعر ہی بہتر سمجھتا ہے نا، یا اس میں وہ جو استعارات استعمال کر رہا ہے، جو تشبیہات استعمال کر رہا ہے، وہ شاعر ہی بہتر انداز میں بتا سکتا ہے میں نے اس کو کس انداز میں یہاں بیان کیا ہے۔ لیکن پڑھنے والا تو اس انداز میں نہیں سمجھ رہا نا، یا سمجھ ہی نہیں رہا یا اس انداز میں نہیں سمجھ رہا، دونوں کیفیتیں پائی جا سکتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی پڑھ رہا ہے، وہ پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ اب جب شاعر دیکھے گا کہ میرا کلام اس کو سمجھ تو نہیں آ رہا لیکن یہ پھر بھی پڑھ رہا ہے، تو کتنی محبت قائم ہوگی، کتنی شفقت کا پہلو پھر ظاہر ہوگا۔ اسی طرح ہم یہ بات کہتے ہیں، بعض لوگوں کی زبان سے آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے نا کہ بغیر سمجھے قرآن کریم کو پڑھنے کا کیا فائدہ بھائی، بغیر سمجھے قرآن کریم کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو بھائی فائدہ ہے، قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ ایک طرح سے اس آدمی سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبت ہوتی ہے بنسبت اس آدمی کے جو کلام کو سمجھ کر پڑھ رہا ہو، کیونکہ ممکن ہے سمجھنے والا تو مضامین کو سمجھ کر لذتیں حاصل کر کے پڑھ رہا ہو، اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے ایک بات سمجھ میں آئی تو وہ دوسری بات پڑھ رہا ہے، دوسری آیت سمجھ میں آئی تو وہ تیسری پڑھ رہا ہے، اور وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو مضامین سمجھ میں آ رہے ہیں، قرآن کریم سے لذت حاصل کر رہا ہے۔ ممکن ہے سمجھنے والا اس لیے پڑھ رہا ہو، لیکن جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، جس کو الفاظ کے معانی کا پتہ ہی نہیں، وہ الفاظ کی تلاوت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو متکلم کی
اس کلام کے ساتھ، متکلم کے کلام کے ساتھ، مصنف کے ساتھ ایک قسم کا انس ہے، محبت ہے. اس کو الفاظ سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی، وہ متکلم کی وجہ سے، جس نے وہ کلام کیا ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں الفاظ کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. اسے تو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو ایک آدمی جو کلام کو نہ سمجھ رہا ہو، شاعر کے کلام کو، وہ شاعر کے کلام کو پھر بھی پڑھ رہا ہو، شاعر دیکھے تو شاعر اسے محبت کرنے لگے کہ بھی دیکھو کتنا میرا عاشق ہے کہ میرے کلام کو سمجھتا تو نہیں ہے لیکن پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح وہ آدمی جو قرآن کریم کو سمجھ تو نہیں رہا لیکن پڑھ رہا ہے اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی محبت میں الفاظ کی تلاوت کر رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ محبت الہیہ زیادہ کس کو ملے گی. اس لیے یہ بے وقوفانہ حرکتیں، بے وقوفانہ باتیں یا بے وقوفانہ سوچ انسان کو رد کر دینی چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا بغیر الفاظ کے معنی سمجھے ہوئے تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے. بہت بڑا فائدہ ہے. اصل چیز ہے قرب خداوندی. وہ کلام اللہ کو سمجھنے پر موقوف نہیں ہے کہ کلام اللہ سمجھ میں آئے گا تو قرب خداوندی ملے گا. یہ سمجھیں بات کو. اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے مقصود کیا ہے؟ قرب الہی. الفاظ کو سمجھنے سے مقصود کیا ہے؟ قرب الہی. تو اللہ کا قرب الفاظ کو سمجھنے پر موقوف تو نہیں ہے کہ الفاظ سمجھ میں آئیں گے تو قرب الہی ملے گا، الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو قرب الہی نہیں ملے گا. اس لیے اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھیں تو اس کا بھی فائدہ ہی فائدہ ہے. ہاں البتہ سمجھ کر پڑھنے میں ایک اپنا مزہ ہے. سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں. سمجھ کر پڑھنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے، زیادہ بہترین طرز عمل ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ جو بغیر سمجھے پڑھ رہا ہو آپ اس کی نفی کرنا شروع کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ جل جلالہ کی زیارت ہوئی، خواب میں زیارت ہوئی. یہ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے. میں اسباق میں یہ باتیں عرض کیا کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس زمین پہ رہتے ہوئے خدا کو دیکھا ہے. تو اس پر ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ واقعہ خواب کی حالت پر مشتمل ہے. لوگوں کو اشکال ہوتا ہے نا، تو قرآن کریم تو واضح نفی کرتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ خدا کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی. البتہ اس کا ترجمہ بھی لوگ غلط کرتے ہیں اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی پوری. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے خواب میں اللہ جل جلالہ کی زیارت فرمائی. عرض کرنے لگے اے اللہ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ عمل تلاوت قرآن ہے. تلاوت قرآن ہے جس سے بندے میرے ذات زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عرض کیا بفہم او بلا فہم، فہم کے ذریعے قرآن پڑھنے والا زیادہ قریب ہوتا ہے یا بغیر فہم کے پڑھنے والا بھی قریب ہو جاتا ہے؟ سمجھ کر پڑھنے والا یا بغیر سمجھے پڑھنے والا؟ تو آگے سے جواب ملا بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھ کر پڑھو. سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے پڑھو. یہ بات اس کو سمجھ میں آئے گی جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جانتا ہوگا. اور جس نے یہ بات سن کے ہی اعتراض کر دینا لو جی قرآن تو نفی کرتا ہے، امام احمد بن حنبل نے کیسے زیارت کر لی؟ اور جس کو یہی بات سمجھ میں نہیں آنی تو اس نے آگے کیا بات سمجھنی ہے؟ اس لیے خدا سے سمجھ مانگا کریں، فہم مانگا کریں، تو پھر یہ فہم بھی نصیب ہو جائے گا
کہ قرآن کریم کو فہم کے ساتھ پڑھنے میں بھی فائدہ ہے، بغیر فہم کے پڑھنے میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ مصنف اپنے کلام کے پڑھنے والے سے خوش ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ پھر تلاوت کی ایک فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں بندے کے ویسے ہی افعال نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں بندہ ویسے کام نہیں کر سکتا۔ ایک تلاوت ہی ایسا عمل رہ جاتا ہے، ایسا فعل رہ جاتا ہے کہ بندے کی تلاوت بالکل اللہ تعالیٰ کی نقل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی نقل ہوتی ہے۔ ہو بہو تو ویسا نہیں ہوتا لیکن نقل ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں یہ قرآن پڑھنے والا بھی ویسا ہی کلام کر رہا ہے، الفاظ بھی وہی ہیں۔ میں مثال اس کی عرض کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ بندے کا دیکھنا الگ ہے، خدا کا دیکھنا الگ ہے۔ بندہ دیکھنے میں خدا کی نقل نہیں اتار سکتا، کہ اتار سکتا ہے۔ بندے کا سننا الگ ہے، خدا کا سننا الگ ہے۔ بندہ سننے میں خدا کی نقل نہیں اتار سکتا، لیکن اللہ کا کلام جو پڑھ رہا ہے اس کے صیغوں کو ویسے ہی ادا کیا جا رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے خود اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ایسے ہی الفاظ پڑھے تھے نا، تو پڑھنے والا بھی ایسا ہی پڑھ رہا ہے۔ پڑھنے والا ایسا ہی پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہو بہو کاپی ہو جاتی ہے، نقل ہو جاتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، جس طرح اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں بندہ بھی ویسے ہی پڑھ رہا ہے۔ تو تلاوت کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ بندے کے کلام کی مشابہت ہو جاتی ہے، جیسا کلام اللہ کا ویسا ہی بندہ کر رہا ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اس لیے تلاوت کی فضیلت بطور تلاوت کے ہے، یعنی الفاظ کو پڑھنا بطور الفاظ کے پڑھنا ہی اصل میں فضیلت ہے، سمجھ کے پڑھنا یہ نور علی نور ہے۔ اس لیے الفاظ کی تلاوت کا کبھی بھی انکار نہ کریں، اس کو بغیر مقصد کے نہ جانیں۔ پھر تلاوت کا ایک طریقہ ہے جو علماء نے صلحاء نے تجویز کیا ہے کہ بندہ پڑھنے کے وقت یہ تصور کرے، میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، جیسے گراموفون ہوتا ہے نا، تو اب کلام اللہ کے متکلم کون ہیں؟ اللہ جل جلالہ، کلام ان کا ہے۔ اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بند کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو انسان میں بند کر دیا ہے۔ اب وہ انسان جو کچھ بول رہا ہے نظر اس کی قرآن پر ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ ایسے سمجھے جیسے بغیر ارادے کے نکل رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک انداز ہے، جیسے انسان کی زبان اس کے کنٹرول میں نہ رہے اور وہ الفاظ جو کلام الہی کے الفاظ ہیں وہ نکلتے چلے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کلامی ہوتی ہے۔ انسان اس کی نقل اتار سکتا ہے، لیکن بسا اوقات یہ چیز انسان کو نصیب بھی ہو جاتی ہے۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جیسے طور درخت تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تو درخت سے آواز آئی، انی انا اللہ لا الہ الا انا، آواز درخت سے آئی۔ وہ کلام درخت کا تھا یا اللہ تعالیٰ کا تھا؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ آواز کس میں سے آئی؟ درخت میں سے۔ کلام کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اللہ نے بواسطہ شجر کلام فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، متکلم تو اللہ تعالیٰ تھے۔ اسی طرح
بندے کی آواز میں اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں. جیسے کوئی، میں مثال اس کی ایک اور بھی عرض کر دیتا ہوں. بانسری ہو نا، تو بانسری بجانے والا اس کے ایک جانب میں منہ رکھتا ہے اور پھر آواز نکالنا شروع کرتا ہے، دوسری جانب سے آواز نکل رہی ہوتی ہے. اب وہ آواز بانسری کی نہیں ہے، بندے کی ہے. بندہ پیچھے نہ ہو تو بانسری آواز نکال لے گی؟ نہیں نکال سکتی. تو اسی طرح انسان یہ تصور کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو میری زبان کے واسطے سے ادا ہو رہے ہیں. اب یہ پڑھنے والا جب یوں پڑھنا شروع کرے گا نا، اس کو سمجھ آئے گی کہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو یہ تلاوت ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں پورے طور پر اللہ تعالیٰ کو، اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت قریب قسم کا تعلق نصیب ہو جاتا ہے، بہت مقرب بن جاتا ہے. اس پر میں ایک اور بھی بات عرض کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں بادشاہ جب پرانے زمانے کے اندر شکار پہ جاتے تھے، سفروں پہ جاتے تھے، تو مختلف قسم کی مصلحتوں کے پیش نظر وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے مصاحبین کو، جو ان کے ساتھ سفر کرنے والے ہوتے تھے، ان کو بھی اپنا جیسا لباس پہناتے تھے، حفاظت کے پیش نظر، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بادشاہ کون ہے. کہ بادشاہ کا لباس سب سے الگ ہوگا تو دیکھنے والا دور سے ہی پہچان لے گا کہ یہ بادشاہ ہے، وہ تیر مار کے اس کو مار دے، گولی مار دے. تو اس لیے بادشاہ کے ساتھ سفر کرنے والوں کو بھی بادشاہ جیسا لباس پہنایا جاتا تھا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے والے بندوں کو اپنا خاص لباس، جو کلام والا لباس ہے، وہ پہنایا ہے. تو اس لیے تلاوت کرنے والے بندے اللہ کے خاص مصاحب ہوتے ہیں، خاص ساتھی ہوتے ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا لباس عطا فرمایا ہوتا ہے. تو یہ تو صرف الفاظ سے ادائیگی کا نتیجہ ہے. وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے جن کے سینوں کے اندر کلام اللہ محفوظ ہے. اندازہ لگائیں وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جن کے سینوں کے اندر کلام الہی محفوظ ہے. اس لیے کلام اللہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اس کی قدر یہی ہے، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھ کر پڑھو، لیکن پڑھو لازمی. کلام اللہ کی تلاوت سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مل جاتا ہے، اور اصل معاملہ اسی تعلق مع اللہ کا ہے. یہی چیز روزے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، یہی چیز قرآن کریم کے اندر بھی پائی جاتی ہے. روزے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور قرب اور تشبہ ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، نہ اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ پیتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ بیوی رکھتے ہیں کہ ان سے جمع کر سکیں. روزے میں بندے کی بھی یہی حالت ہوتی ہے. روزے کے اندر ایک سمدیت کی شان ہے، بے نیازی والی شان، جو دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو دونوں اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبہ پایا جاتا ہے، یعنی تلاوت قرآن میں بھی اور روزے میں بھی. یہ دونوں عمل رمضان میں ہیں، اس لیے دونوں اعمال کو رمضان کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے. پھر ایک مناسبت قرآن اور روزے میں یہ بھی ہے کہ کلام اللہ سے انوارات پیدا ہوتے ہیں. کلام الہی سے انوارات پیدا ہوتے ہیں نا. روزے میں بھی یہی خاصیت ہے کہ روزے کی وجہ سے بھی انوارات پیدا ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انوار پیدا ہونے کی وجہ علیحدہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ کوئی اور ہو، اس کی وجہ کوئی اور ہو. تلاوت میں اور وجہ سے انوارات پیدا ہوں، روزے میں اور وجہ سے ہوں، لیکن انوارات دونوں میں ہوتے ہیں. اور وہ انوارات دونوں میں اس لیے ہوتے ہیں، روزے تلاوت میں تو اس لیے ہوتے ہیں کہ تلاوت وجودی عبادت ہے. تلاوت وجودی عبادت ہے. وجودی عبادت کا کیا مطلب؟ کہ اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. منہ بند کر کے آپ بیٹھے رہیں گے تو تلاوت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. تو تلاوت
وجودی عبادت ہے، اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کچھ کرنے کی وجہ سے انوارات پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ عدمی عبادت ہے کہ اس میں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے کہ نہیں چھوڑنا پڑتا؟ اب اس میں انوارات اس چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نورانیت دونوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس میں الگ وجہ سے ہوتی ہے، اس میں الگ وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ہوتی دونوں کے اندر ہے۔ تلاوت میں بھی انوارات الہیہ ہیں، روزے میں بھی انوارات الہیہ ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھیں، روزے سے تو نور اس طرح پیدا ہوتا ہے جیسے کھانے سے جسم کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ کھانا کھائے نا انسان تو جسم کے اندر قوت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ 2 دن سے بھوکے ہوں، ذرا اگر اندازہ لگانا ہو تو 2 دن بھوکا رہ کر تیسرے دن کھانا کھائیں، آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کتنی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ کھاتے ہی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر شہوت کی آگ بھی بھڑکتی ہے کھانے پینے کی وجہ سے۔ اس لیے جو زیادہ کھاتے پیتے ہیں ان کی شہوتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ جب روزہ دار آدمی کھانے پینے سے رکتا ہے تو جسم کی قوت میں بھی کمی آتی ہے، نتیجتاً شہوت کی آگ میں بھی کمی آتی ہے۔ پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ انوارات الہیہ میں ترقی ہوتی ہے۔ شہوت کی آگ کم ہوئی، نور میں ترقی ہوگی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی شہوت کا مادہ کچھ نہ کچھ حد تک باقی رہتا ہے، اس کے رہنے میں بھی حکمت ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس شہوت کے مادے کو باقی رکھنے میں بھی حکمت الہیہ پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو بھئی، اگر شہوت ہی نہ ہوتی تو اجر کیسے ملتا؟ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک نامرد آدمی ہو تو زنا سے رکنا اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو زنا کرنے پر قادر ہی نہیں، نہ اس کو زنا سے بچنے پر کچھ ثواب ملے گا، اس لیے کہ مادہ شہوت موجود نہیں۔ تو شہوت پائی جائے گی، پھر انسان اپنے آپ کو اس پر کنٹرول لائے گا، بچائے گا، تو نتیجتاً اجر اور ثواب ملے گا۔ اگر شہوت کا مادہ ہی ختم کر دیا جائے تو پھر ثواب کس چیز پہ آپ کو ملے گا؟ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو اس لیے یہ بات سمجھیں کہ روزے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا نور پوشیدہ ہے، اور تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ روزے میں بھی بعض چیزیں جب انسان چھوڑتا ہے تو چھوڑنے کی وجہ سے نور پیدا ہوتا ہے، تلاوت میں جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں کہ ایسی حالت میں قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ جب ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں، تو قرآن پڑھنے کا بہت فائدہ ہے۔ یہ ناواقف قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے الفاظ کا اہتمام فرمایا ہے۔ الفاظ قرآن کا، قرآن کریم کے اندر اصل الفاظ ہیں، معنی تو اس کے ضمن میں آتا ہے۔ الفاظ ہی نہ ہو تو معنی کہاں سے لائیں گے آپ؟ خود سوچیں ذرا، الفاظ ہی نہ ہو تو معنی کہاں سے آئے گا؟ کس چیز کا معنی بیان کریں گے؟ اس لیے الفاظ اصل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الفاظ کی قدر کو پہچانا ہے۔ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے آیات لے کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنے کی مشقت اٹھاتے، اس خوف اور اندیشے سے کہ یہ الفاظ کہیں مجھ سے رہ نہ جائیں، کوئی میرے حافظے سے لفظ نکل نہ جائے، کلام الہی کا کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے۔ اس لیے مشقت اٹھاتے، خوف محسوس کرتے، اور ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تحرک بہ لسانک، اس قرآن کو ہم آپ کے دل میں جمائیں گے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس سنیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے مشقت اٹھائی ہے، خوف محسوس کیا ہے کہ کہیں قرآن کریم کا کوئی لفظ رہ نہ جائے۔
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تسلی نازل فرمائی تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ قرآن کا اہتمام تو کیا نا، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ الفاظ قرآن محفوظ نہ ہو تو معانی قرآن کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو محفوظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کیا جائے، الفاظ کو محفوظ بنایا جائے۔ آج کا جدید تعلیم یافتہ نوجوان یا جدید تعلیم کے علمبردار جو یہ باتیں کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کے الفاظ رٹنے سے کیا فائدہ، یہ اگر الفاظ یاد نہ ہوں تو قرآن کے معنی بھی محفوظ نہ رہیں۔ اس قسم کے افراد جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ دراصل قرآن کریم کے معنی کی بھی قدر نہیں جانتے۔ اگر وہ معنی کی قدر جانتے ہوتے تو وہ الفاظ کو بھی محفوظ بناتے، وہ اس قسم کی گفتگو نہ کرتے۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں، قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت معنی اور مفہوم کی حفاظت اصل۔ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت ہوگی تو معنی اور مفاہیم کی حفاظت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ اس امت کے لیے بڑا آسان فرما دیا، بڑی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ الفاظ قرآن یاد ہو جاتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتے ہیں۔ یہ جو میں بات عرض کر دیتا ہوں سمجھنے والے سمجھیں گے، بعض حفظ کرنے والے اپنے حفظ کے اوپر ناز کرتے ہیں نا کہ بھی ہم نے حفظ کر لیا، اللہ نے کروایا ہے، قدر کرو اس بات کی، ورنہ ذرا کافیہ کی کتاب ہم آپ کو دیتے ہیں، منطق کی کتاب ہم آپ کو دیتے ہیں، پڑھ کے دکھاؤ، یاد کر کے دکھانا۔ اللہ نے آسان فرمایا ہے، اللہ نے اصل میں حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا تو اتنی موٹی کتاب کو بڑی آسانی کے ساتھ حفظ بھی کرا دیا، اور حفظ کرنا اتنا آسان کر دیا کہ بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ ایک کام اگر بچہ بھی کر لینا تو وہ بہت آسان شمار ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے ہاں تو یہ کام بچے بھی کر لیتے ہیں۔ تو کیا مطلب اس بات کا کہ یہ بہت آسان کام ہے۔ تو اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو یاد کرنا بنا دیا کہ بچے بھی بڑی آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی تجربہ ہے، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ حفظ قرآن کریم کا بہترین انداز میں وہ بچپن میں ہی ہوتا ہے، بڑے ہو کر ویسا حفظ نہیں ہوتا جیسے بچپن میں ہوتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے بچپن میں بچہ قرآن کریم کے معنی کو کیسے سمجھے گا؟ الفاظ تو یاد کر سکتا ہے کیونکہ الفاظ کا یاد کرنا اللہ نے آسان فرمایا ہے، معنی بھی سمجھ جائے گا لیکن کچھ وقت کے بعد۔ اب جو لوگ یہ کہیں کہ بھئی الفاظ کو رٹنے کا یاد کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو بیکار قسم کا طرز عمل ہے، ان لوگوں کے مشوروں پر اگر بچوں کو قرآن کریم پڑھانا چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا حفظ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس قسم کے لوگ گویا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حفاظ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرنا اللہ نے آسان بھی بنا دیا تاکہ یہ محفوظ رہے، اور یہ دنیا والے لوگ ان حفاظ کو مٹانے کے در پہ ہیں، قرآن کریم کے حفظ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھی اس کا کیا فائدہ، گویا وہ قرآن کریم کے حفظ کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے الفاظ سے عشق تھا، یہ عشق ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الفاظ قرآن کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی قرآن آپ پر اترا، میں کیسے سناؤں؟ فرمانے لگے نہیں، میں دوسرے کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، میں دوسرے کی زبان سے سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو یہ بات فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟
سارا قرآن خود بھی یاد ہے، معنی بھی سارے محفوظ ہیں، تو پھر دوسروں سے کیوں سن رہے ہیں؟ عشق تھا نا الفاظ سے۔ جب الفاظ قرآن سے عشق ہوتا ہے تو سننے میں یکسوئی بھی شامل ہو جائے نا، تو پھر لطف کا اندازہ لگایا کریں، کتنا مزہ آتا ہے قرآن کریم سننے میں۔ اس میں کہیں بھی معنی کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، یہ الفاظ قرآن ہیں۔ اس لیے الفاظ قرآن کا بہت بڑا نفع ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے ہر حال میں بہترین قسم کے افراد ہیں، ہر حال میں بہترین قسم کے افراد ہیں۔ پھر یہ بات بھی سمجھیں، جتنی بھی انسان عبادتیں کرتا ہے نا، طاعات کرتا ہے، ان سے مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب۔ یہی مقصود ہے نا، نماز آپ پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں بھئی؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو کیوں بھئی؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ حج کرتے ہیں تو کیوں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر قرب حاصل کرنا ہے تو قرآن کریم کے الفاظ اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یہ الفاظ اصل ہیں، معانی ان کے تابع ہو کر آئے ہیں۔ جو الفاظ قرآن کو یاد کرے گا، الفاظ قرآن کی تلاوت کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہوگا۔ میں مثال عرض کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، بالفرض والمحال بعض جملے ایسے بھی آ جائیں، بعض الفاظ آپ کو ایسے دے دیے جائیں جن کے معنی آپ کو نہیں آتے، اور وہ آپ کے محبوب کی جانب سے ہوں الفاظ، تو آپ ان کو زبان سے دہرائیں گے کہ نہیں دہرائیں گے؟ آپ ان جملوں کو جب وہ آپ کے محبوب کی جانب سے ہوں گے، آپ ان کو بار بار پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اور جھومتے ہوئے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ کیوں پڑھیں گے بھئی؟ یہ محبوب کے الفاظ ہیں۔ تو جب اس قسم کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہو جائیں تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ان کو محبت الہیہ کا کوئی گھونٹ نصیب ہی نہیں ہوا، اس لیے وہ کیا جانے یہ باتیں۔ یہ تو اللہ کا عاشق سمجھے گا کہ ان الفاظ کے پڑھنے کے اندر کیا سرور اور محبت پوشیدہ ہے، یہ محبوب کا عطیہ ہے، تحفہ ہے اس کی جانب سے۔ محبوب کے ہاتھ سے اگر کسی کو کوئی چیز ملے نا، عاشق کو کوئی چیز ملے، تو اس میں دو قسم کی لذتیں ہوتی ہیں۔ ایک لذت ہوتی ہے محبوب کے ہاتھ سے ملنے کی، اس نے ہمیں یہ چیز دی ہے، اپنے ہاتھ سے دی ہے۔ دوسری لذت اس چیز کے استعمال کرنے کی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو قرآن کریم کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ انسان ان کو پا کر رقص کرنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ عطا فرمائے ہیں۔ یہ الفاظ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں، اور پھر ہم اس کو بار بار اپنی زبان سے ادا بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی اصل جب انسان سمجھے گا بات کو تو بات سمجھ میں آئے گی کہ الفاظ قرآن اصل ہیں، انہی الفاظ قرآنی سے لذت محسوس ہوتی ہے، جو لذت قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ معانی اس کے تابع ہیں، پھر وہ معانی بھی سمجھ میں آ جائیں تو یہ نور علی نور ہے۔ اس لیے یہ باتیں سمجھا کریں۔ الفاظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو قرب نصیب ہے، وہ قرب معانی کو نصیب نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ جب یہ باتیں ساری کی ساری آپ سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کریم کو صرف ترجمہ پڑھنا، الفاظ نہ پڑھنا، یہ بیکار ہے۔ قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھنا اور ایسے
پچھلے زمانے کے اندر، آج کل تو ہمارے ہاں یہ نظام نہیں چلتا، اس لیے کہ قرآن بورڈ موجود ہے اور وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونے دیتے، اللہ کا فضل ہے۔ پہلے زمانے میں لوگوں نے قرآن کریم کو صرف ترجمے کے ساتھ شائع کرنا شروع کیا کہ یہ اردو میں قرآن ہے، اس میں سارا ترجمہ ہے، قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں۔ ایسے قرآن کو پڑھنا، اس کا خریدنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اس قسم کے لوگوں کا منشا یہ ہے کہ یہ الفاظ قرآن کو بیکار سمجھتے ہیں۔ پھر دوسری خرابی اس میں یہ لازم آئے گی کہ ایک مدت کے بعد جو تورات اور انجیل کی حالت ہوئی، قرآن کی بھی ویسی حالت ہو جائے گی کہ ترجمہ رہ جائے گا، اصل الفاظ مٹ گئے۔ جیسے دنیا کے اندر آج تورات، زبور اور انجیل کے تراجم باقی ہیں، کوئی کس زبان میں کوئی کس زبان میں، اصل کتاب موجود نہیں ہے۔ پھر تحریف بھی آسان ہو جائے گی، جو جیسے اس کو بدلنا چاہے بدل دے، جو جس انداز میں اس کو بیان کرنا چاہے، جس انداز میں بیان کرنا چاہے کر دے۔ اصل جب چیز ہی موجود نہیں، اصل چیز موجود ہوگی تو ملانا آسان ہوگا نا، لیکن جب اصل چیز کو آپ نے نکال دیا تو اب لوگ تو کہتے ہیں بڑا فائدہ ہے، لیکن فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ اس لیے الفاظ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، الفاظ قرآن پہ زیادہ غور کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ خیر، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک تلاوت کی تھی نا، اس میں تھا ماہر قرآن کا تذکرہ۔ حدیث پاک میں ہے قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشتے لکھنے والے ہیں، بزرگ ہیں، نیک ہیں، اور وہ شخص جو قرآن پڑھنے میں اٹکتا ہے نا، قرآن کا پڑھنا اس پر مشکل ہو رہا ہے، تو اس کو دوہرا اجر اور ثواب ملتا ہے، ایک تو مشقت اٹھانے کا، دوسرا قرآن کریم پڑھنے کا۔ یہ قرآن کریم کا پڑھنا ترجمے کے بغیر ہے، الفاظ قرآن کا پڑھنا ہے۔ پھر ماہر قرآن سے وہ شخص مراد ہے جس کو قرآن خوب یاد ہو، پڑھنے میں اس کو دشواری پیش نہ آتی ہو، اور فرشتوں سے مراد بھی وہ فرشتے ہیں جو لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ کی کتابیں لکھتے ہیں، لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھنے والے ہیں، جو نیچے نہیں آتے، بلندی کے اوپر فائز ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماہر قرآن دنیا میں ان فرشتوں جیسا عمل کرتا ہے کہ بے تکلف قرآن کو فرشتوں کی طرح پڑھتا ہے، آخرت میں بھی اس کو ایسے ہی درجات ملیں گے جیسے وہ فرشتوں کا رفیق اور ساتھی ہو۔ اور یہ جو بات بیان کی گئی کہ دوہرا ثواب ملے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ثواب پڑھنے کا، دوسرا ثواب مشقت اٹھانے کا۔ گویا اس میں رغبت دلانا مقصود ہے کہ اٹک اٹک کر بھی پڑھو تو لازمی پڑھو، پڑھنے والے کو قرآن کریم لازماً پڑھنا چاہیے، اس میں فضیلت ہے، اجر ہے، ثواب ہے، مشقت تو ہوگی لیکن اجر ڈبل ملے گا۔ پھر قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے پر بھی اجر اور ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر سکھلائے۔ پہلے قرآن کریم کو سیکھے پھر سکھائے۔ یہ کلام الہی اصل میں دین کی بنیاد ہے، دین کی اصل اور بنیاد یہ کلام الہی ہے، اس کی حفاظت ہوگی، یہ باقی رہے گا تو دین بھی باقی رہے گا، اسی لیے اس کے سیکھنے سکھلانے پر اجر اور ثواب ہے۔ چلیں جی، آج کے سبق میں نے قرآن کریم کے متعلق کچھ بات عرض کی ہے، امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ مکمل ہوگا قرآن کریم والا موضوع، تو تراویح کے متعلق ہماری گفتگو شروع ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ عرض کر دیں۔